بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت ہی اہم موضوع پر اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ دیکھیے، اگر ہم آسان الفاظ میں اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ یعنی سودی بینکنگ کے درمیان فرق ظاہر کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنونشنل بینکنگ یا سودی بینکاری تمام کی تمام جو اس کی بنیاد ہے وہ قرض کے لین دین پر ہے۔ جی، قرض لے کر نفع دینا اور قرض دے کر نفع لینا، تو یہ پورا کا پورا نظام جو ہے یہ قرض کے لین دین پر مبنی ہے اور اس پر نفع دیا جاتا ہے جو کہ سود کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ سود کی ایک قسم جس کو ہم ربا الجاہلیہ کہتے ہیں یا ربا القرآن بھی کہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ قرض کے معاملے میں نفع کا لین دین کیا جائے۔ صحیح ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں سود کے متعلق جو اس کے سنگین گناہ ہونے کے متعلق جو روایات آئی ہیں، جو آیات آئی بالکل ہیں، واضح ہیں۔ وہ بالکل واضح ہیں، اور بلکہ سود کے لیے تو قرآن کریم نے ایسے الفاظ استعمال فرمائے ہیں جی، جو کسی اور گناہ کے متعلق ارشاد نہیں فرمائے۔ قتل کے متعلق، زنا کے متعلق، شراب نوشی کے متعلق نہیں ارشاد فرمائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو لوگ اگر تم سود سے باز نہیں آتے، سودی معاملات نہیں چھوڑتے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ سن لو۔ اللہ اسی طرح حدیث میں بہت ساری احادیث مبارکہ ایسی ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس قدر قبیح گناہ ہے۔ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درہم سود کا 30 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تو اس طرح کی روایات ہیں۔ تو یہ پورا کا پورا نظام قرض پر نفع کا لین دین پر مبنی ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم اسلامک بینکنگ کو دیکھتے ہیں تو اسلامک بینکنگ کا پورا نظام جو ہے وہ تجارت اور حلال کانٹریکٹس پر مبنی ہے۔ وہاں پر قرض کا لین دین نہیں ہوتا اور اس پر نفع بھی نہیں ہوتا۔ اگر اسلامک بینک ڈپازٹ سائٹ پر قرض لیتا بھی ہے تو اس پر نفع نہیں دیتا، اور ایسٹ سائٹ جو ہوتی ہے اسلامک بینکنگ کی، فائنینسنگ سائٹ جو ہوتی ہے، وہاں پر تو قرض کا لین دین ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر پروفٹ جنریٹنگ ایکٹیویٹیز جو حلال ہوتی ہیں، مثلا مشارکہ ہے، اجارہ ہے اور استثناء ہے، سلم ہے، یہ حلال کانٹریکٹس وہاں پر کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی ڈپوزٹ کروایا اماؤنٹ تو اس کے اوپر آپ کو کوئی انٹرسٹ وغیرہ نہیں ملتا، جی ہاں، اگر کوئی کانٹریکٹ نہ کیا جائے۔ اگر کرنٹ اکاؤنٹ ہو تو اس پر تو کوئی کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہوتا۔ اگر سیونگ اکاؤنٹ ہو تو اس میں نفع دیا جاتا ہے، لیکن پھر وہ حلال تجارت کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کا جو پورا نظام ہے یہ رسک اور ریوارڈ بیسس پر قائم ہے، یعنی کہ نفع و نقصان کی بنیاد پر قائم ہے۔